الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا إن الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، یہ ہمارا جو مذاکرہ ہے وہ پرانی بہنوں کے سامنے ہے، جن بہنوں کے اوقات اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کی تاکید ہے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ کیا جاوے. اور سال میں ایک یا دو مرتبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مکمل وقت لگائے بہنیں حاضر ہو. یہ جوڑ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ کوئی مستورات کا بیان نہیں ہے. مستورات کا بیان تو ہر مہینے میں ہوتا ہے، کبھی 2 ہفتے میں ہوتا ہے. یہ مذاکرہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اس لیے ایسی تاریخ طے کی جائے سب سے مشورہ کر کے، سوچ سمجھ کر، کہ جتنے وقت لگوئی بہنیں ہیں ساری کے سارے ساتھی حاضر ہو، مرد بھی ہو بہنیں بھی ہو. اس کا نام ہے مستورات کا محرم کے ساتھ جوڑ. الحمدللہ. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وقت کی پابندی ضروری ہے. کہ ہم کو بزرگوں نے مشورے سے ایک وقت طے کیا ہے کہ ہمارا 3 سے 4 ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وقت کی پابندی عمل کی پابندی بہت ضروری ہے. کہ اگر عمل کی پابندی وقت کی پابندی کے ساتھ ہوگی تو ہماری تربیت ہوگی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملے گا. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے عمل کی پابندی وقت کی پابندی کے ساتھ ہو. اسلام کے اندر وقت کی بہت بڑی قیمت ہے، وقت کی بہت بڑی قیمت ہے. کیونکہ یہ جوڑ جو ہوتا ہے وہ سال میں کبھی 1 یا کبھی 2 مرتبہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ تو ہوتا نہیں. اکثر جگہوں پر تو 1 مرتبہ ہوتا ہے، کبھی 2 مرتبہ ہوتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اوقات کی بڑی پابندی کریں. اوقات کی پابندی کی وجہ سے جب یہاں اوقات کی پابندی ہوتی ہے تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے کے اندر بھی اور ہماری ہفتہ واری اجتماع کی تعلیم میں بھی وقت کی پابندی ہوتی ہے. وقت کی پابندی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل وقت کی پابندی کے ساتھ ہو. ایک مرد عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن وقت کا پابند نہیں، عمل کی پابندی ہے، اس کی تربیت نہیں ہوگی. نماز پڑھ لی، جماعت کے بغیر پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی. 2 نمازوں کا مکمل وقت فارغ کرتا ہے گشت میں کہ بھائی آج گشت ہمارا ہے، گشت تو کر لیا لیکن مکمل 2 نمازوں کا وقت فارغ نہیں ہوا. حالانکہ وقت ہے کہ مکمل 2 نمازوں کا وقت فارغ کرے. لیکن جماعت میں جانے کے پہلے، گشت کی جماعت جانے کے پہلے ساتھی آ گئے تو گشت تو ہو جائے گا لیکن وقت کی پابندی نہیں ہوئی، عمل کی پابندی ہوئی تو پھر تربیت میں کمی رہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے مکمل مجاہدے کے ساتھ ہے. ناقص مجاہدے پر اللہ کی مدد نہیں ہے کہ ناقص مجاہدے پر ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن مکمل مجاہدے پر، مکمل وقت فارغ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ملتا ہے کہ ہمارا دلوں کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. یہ جوڑ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مستورات محرم کا جوڑ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم قربانی کے اندر بھی آگے بڑھیں اور ہم صفات کے اندر بھی آگے بڑھیں. قربانی کے اندر بھی ہم آگے بڑھیں، صفات کے اندر بھی آگے بڑھیں. کیونکہ ہماری قربانی کی انتہا صحابہ کرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو اور صحابیات کے مجمع کو آپ نے دین کی محنت پر لگایا. اور دعوت کی مبارک محنت کا مقصد کیا ہے کہ دعوت کی مبارک محنت میں ایک نہج ہوتا ہے، ایک سطح ہوتی ہے. یہ سطح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس سطح پر امت کو چھوڑ کر گئے ہیں
اور جس سطح پر دین کی محنت کو چھوڑ کر گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پورے مدینہ میں کوئی انسان جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، کوئی انسان بے نمازی نہیں تھا، کوئی انسان خدا کے حکم کو توڑنے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یعنی مدنی زندگی اور مدینہ منورہ کا مکمل ماحول 100% دینداری والا تھا۔ یہ ہمارے کام کی سطح ہے، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ سے رحمۃ اللہ کو کسی نے پوچھا، حضرت آپ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو نکلو نکلو، تو آپ کو نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنے کا مقصد نہ میں اس سے کوئی مال چاہتا ہوں، نہ میں کوئی سے عہدہ چاہتا ہوں، نہ میں اس سے کوئی کرسی چاہتا ہوں، بلکہ میں اس سے چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس سطح پر اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس سطح پر امت دوبارہ دین پر واپس آ جائے، مردوں میں بھی اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے اور عورتوں میں بھی اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے، اور عورتوں کی برکت سے بچوں کی زندگی کے اندر بھی اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ عورتوں کی دین کی ذمہ داری مردوں پر ہے اور بچوں کی دین کی ذمہ داری مستورات پر ہے۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک کا ہر ایک نگہبان ہے، نگراں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں ہر ایک انسان کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، دین جو ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے کہ ہم دین کی مبارک محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جیسے ہم گھریلو کام کاج کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، مرد اپنے کاروبار کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، خدا کرے ہم تمام کی زندگی میں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں اللہ نے اس مبارک محنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر اللہ تعالیٰ نے کم عطا فرمائی اور محنت کا میدان قیامت تک کا انسان عطا فرمایا۔ میرے نبی کے پہلے جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی عمریں بہت زیادہ، محنت کا دائرہ بہت کم۔ کسی نبی کی عمر 950 برس ہے، کسی نبی کی عمر 2000 سال ہے، 3000 سال ہے، لمبی لمبی عمریں، اور محنت کا میدان کتنا کہ محنت کا میدان کسی کو اپنی قوم دی، کسی کو اپنا علاقہ دیا، کسی کو اپنا ملک دیا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عمر زیادہ ملتی، کیونکہ آپ کو محنت کا میدان، آپ کو قیامت تک کا انسان دیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک کا انسان اللہ کے نبی کی محنت کا میدان ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر فرد یہ اللہ کے نبی کی امت میں ہے، اور اس کی محنت کی ذمہ داری میرے نبی کے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے۔ علامہ جلال الدین فرماتے رحمۃ اللہ، اس سوال میرے دل میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات الہام فرمائی کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتماد نہیں تھا، اس اللہ نے ان نبیوں کی عمریں زیادہ دی، محنت کا میدان کم دیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ اعتماد تھا۔ میرے نبی کو 23 سال محنت کا عرصہ مدینہ منورہ مکہ کا دیا، اور 23 سال کے عرصے میں آپ نے بڑی جافشانی کے ساتھ اللہ کا دین امت تک پہنچایا، اور آپ نے سارا کا سارا غم اپنی امت کے اندر منتقل فرمایا۔ اور وہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی، صحابہ کا مجمع، مردوں کا مجمع، صحابیات کا مجمع، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے دنیا میں جو بیٹھے باہر ان کو اندر بلا دو، جو بھی ہے، ان کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کے غموں کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بھرا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری بنیادیں آخرت ہیں، ہمارے عزائم آخرت ہیں، لیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم دنیا نہیں ہے۔ صحابہ کا شوق بھی آخرت، اور صحابیات کے عزائم بھی آخرت، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے کہ ماں باپ کا گھر میں وہ اثر صحابہ کے بچوں نے لیا تھا کہ 24 گھنٹے گھروں میں دینی فضا تھی، گھروں میں دینی مذاکرے تھے، گھروں میں سنتوں والا ماحول تھا، کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کا اثر لے کر، والدین کی زندگی کا تأثر لے کر، ان کے دلوں میں آخرت کا درد آ چکا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ ہماری ایک کام کرنے والی مستورہ جن کو اللہ نے وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے پہلے دعوت کی اہمیت کو اپنی ذمہ داری کا مقصد سمجھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی محنت کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہے۔ دیکھو، اگر ہمارے دل کے اندر کی اگر
عظمت ختم ہو جائے گی۔ اس حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارے کام کرنے والے تمام کے تمام ساتھی اور کام کرنے والی بہنیں اللہ تعالیٰ سے دعوت کی عظمت مانگیں۔ جس چیز کی عظمت ہوتی ہے اس کے پیچھے جان لگانا بھی آسان ہے، مال لگانا بھی آسان ہے، اپنے اوقات کو قربان کرنا بھی آسان ہے۔ جب عظمت کم ہو جاتی ہے تو پھر وقت لگانا بوجھ پڑتا ہے۔ بنیادی بات دعوت کی محنت کی ضرورت کو سمجھے کہ دعوت میری زندگی کا مقصد ہے، اور جو ایمان جو بنے گا وہ میرا دعوت کی محنت سے بنتا ہے۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور ایمان پکتا ہے مجاہدے سے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایسی فضا بنائی تھی کہ 24 گھنٹے، بلکہ صحابہ کے بچے اور صحابہ و صحابیات پورے مدینہ کا ہر فرد اللہ کی دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلتا تھا۔ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی خدیجہ مکۃ المکرمہ کی مالدار ترین عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ ان کے گھر میں سونے و چاندی کی اینٹیں تھیں۔ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی عورت خدیجہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی عورت حضرت سمیہ ہے۔ حضرت خدیجہ جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا، جبرائیل کو آپ نے استی حالت میں دیکھا۔ آپ نے جبرائیل کو 2 بار استی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک آپ نے غار حرا میں دیکھا شروع میں، اور ایک آپ نے معراج کے موقع پر جبرائیل کو استی حالت میں دیکھا۔ ورنہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبرائیل آسمان سے اترتے تھے۔ جبرائیل کی آمد میرے نبی کے پاس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے وحی کو لے کر دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور قرآن کریم کی وحی حضور تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے جب پہلی مرتبہ جب جبرائیل کو دیکھا آپ نے عصری شکل میں، تو اللہ کے نبی گھبرا گئے کہ سر آسمان پر ہے اور پیر زمین پر ہے، اور ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اتنا بڑا جسم دیکھ کر اللہ کے نبی کے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا۔ آپ گھر پر تشریف لائے اور گھر پر آ کر چادر اڑ کر سو گئے، اور اپنی بیوی کو کہا زملونی، خدیجہ کو فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر چادر اڑائی۔ پھر خدیجہ اللہ کے نبی کے سامنے تسلی کی بات کر رہی ہیں، اور کیا کہا؟ ایک نبی کو تسلی دینے والی ایک عورت ہے۔ اگر عورت کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اپنے شوہر کو تسلی دینے کا سامان عورت بنتی ہے۔ کہا اے میرے پیارے شوہر، واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم اللہ پاک کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی کے اخلاق بیوی نے بتائے، خدیجہ نے، انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرکار، آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اخلاقی صفات حضرت خدیجہ نے بیان کی، کیونکہ بیوی نے اپنے شوہر کی زندگی کو دیکھا تھا۔ جب میرے نبی سوئے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے نبی کا سونا پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کلام اللہ کی دوسری آیت کو بھیجا، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا۔ کم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی جی سورج بھی سوتا نہیں اور چاند بھی سوتا نہیں، آپ سو گئے۔ قم فانذر، نبی جی کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہوتے کہ میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، آپ کی امت کو میرے عذابات سے ڈراؤ، میرے وعیدوں سے ڈراؤ۔ وربک فکبر، اور آپ کے رب کی بڑائی کو بیان کرو، آپ کے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کو پھینک لی، اور اپنے مشہور جملہ کا، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، یہ خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ ان قطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے، اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، بلکہ ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے۔ اللہ نے مجھے ذمہ داری کا بوجھ دیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے رونا شروع کیا کہ خدیجہ، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہاں چاروں طرف باطل کا ماحول ہے، ماحول دین والا نہیں، بے دینی کا ماحول ہے۔
بازاروں میں دیکھو تو صنم کی صدائے، پہاڑوں میں دیکھو تو صنم کی صدائے، بیت اللہ میں 360 بت ہے۔ اے خدیجہ، صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ اور اے خدیجہ، بتوں کے ماحول میں توحید کی بات کو کون سنے گا؟ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خدیجہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، انت اول من تدعو انا اول من استجیب۔ اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے والی آپ کی بھی خدیجہ ہے۔ دعوت کو خالی قبول نہیں کیا، جب نبی کے کام میں ساتھ دینے کا ارادہ کیا نا، خدیجہ تو مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، ان کے گھر پر تو سونے و چاندی کی اینٹیں تھی، بزنس مین تاجرہ تھی۔ اللہ کے نبی کے دین کے کام کا تعاون کرنے کے اندر جب ساتھ دیا ہے، زمین و آسمان نے وہ دین بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے گئے تو آپ کے گھر میں رونے کی آوازیں آئی۔ پوچھا، خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، سارا کا سارا مال آپ کی دین کی محنت پر لگ چکا اور آپ کے گھر میں فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے۔ آپ کی بچیاں ہمارے بھوک کے گھر میں رو رہی ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، ام کلثوم بھی رو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر پر نہیں پہنچے اور سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے ہیں، اور صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد جبرائیل کی ملاقات ہوئی، اور جبرائیل کو یوں کہا، والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفۃ عما شعیر۔ اے جبرائیل، ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچیاں میرے گھر پر موجود ہے لیکن مٹھی جو بھی کھلانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اپنی بیوی نے اپنے شوہر کا دین کا ساتھ دیا۔ انتقال کا وقت قریب آیا خدیجہ کا، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے، اور خدیجہ کے کرتے پر 13 پیوند تھے، اور اسی حالت میں اللہ کا سلام آیا ہے۔ اللہ نے کہا، میرے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ کو میرا سلام بولنا۔ زندگی میں وہ صفات بنایا، زندگی میں وہ سادگی پیدا کی۔ میری بہنوں، ایک تو دعوت کی اہمیت کو ہم سمجھے، دعوت کی ضرورت کو ہم سمجھے، اور دعوت کی محنت کرتے کرتے ہماری زندگی میں شریعت اور سنت زندہ ہو جائے، ہماری زندگی سنت پر آ جائے، ہماری زندگی شریعت پر آ جائے۔ حضرت اللہ سے فرما کرتے تھے، ہمارے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، کہ ہمارے گھر گھر میں سنتیں زندہ ہو، سنتیں زندہ ہو، ہماری خود کی زندگی سنت والی بنے۔ حضرت اللہ سے فرما کرتے تھے، جب تم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو گے نا، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، تو بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے ہماری وقت لگائی بہنیں سنتوں پر اپنی زندگی گزارے۔ کھانا کھانے کی کیا سنتیں ہیں، اور ماں کی زندگی کو دیکھ کر اولاد تأثر لیتی ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ یہ دعوت کی بڑی مبارک محنت اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی لائن کی قربانیاں دینا ہم سیکھیں۔ دیکھو، جب عورت کا ذہن دینداری والا ہوتا ہے نا، عورت کا ذہن، تو اس کے گھر کے اثرات عجیب ہوتے ہیں۔ صلہ ابن اسم العدوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، جب ان کا بیٹا دور اللہ کے راستے میں گئے تو اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے، جوان بیٹا تھا، بیٹا پہلے تو شہید ہو جا تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں تو مجھے صبر کی بھی جنت ملے۔ پہلے بیٹا شہید ہوا ترکستان میں، پھر صلہ ابن اسم العدوی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ جب یہ بات ملک شام میں پہنچی کہ بیٹا بھی شہید ہوا، باپ بھی شہید ہوا، تو ملک شام کی عورتیں، ان کی اہلیہ حضرت معاذہ ادویہ کے پاس تعزیت کے لیے پہنچی۔ تو معاذہ ادویہ اللہ کی نیک بندی تھی، تعلق اللہ سے مضبوط تھا۔ آنے والے عورتوں کو فرمایا، ان کنت جئتن، اگر تم میرے پاس اس لیے آ رہی ہو کہ تم مجھے تسلی دو تو تم گھر پر چلی جاؤ، مجھے تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ جِئْتُنَّ لِتُهَنِّنِي، اگر تم میرے پاس اس لیے آ رہی ہو کہ تم مجھے مبارکبادی دو کہ تمہارا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں کام گیا اور تمہارا شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو آ جاؤ میرے پاس، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میرا بیٹا اور میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے کام آ گیا۔ یہ ہمارے مستورہ کے جذبات گھروں کے اندر بنے تو سب سے بڑی بنیادی بات ہے ہمارے گھر میں دعوت کی اہمیت ہو، کہ ہمارا وقت، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگتا رہے۔ دیکھو، گاڑی صرف مردوں سے نہیں چلے گی، بلکہ دین کی گاڑی کو چلانے کے لیے جتنی ذمہ داری مرد کی ہے اتنی ذمہ داری عورت کی ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے کہ جن نبیوں کی عورتوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے، ان کی محنت کا دائرہ بہت بڑا وسیع رہا، اور جن نبیوں کی عورتوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے تو ان کی عورت بھی اللہ کے عذاب کی شکار ہوئی اور ان کی اولاد بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔
نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، لیکن گھر کی عورت نے نوح علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیا، تعاون نہیں کیا، تو بیٹا بھی ماں کے ساتھ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب پانی کا آیا ہے تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی اور ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اور اللہ نے کیا کہا، قول یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح ایک بیٹا تیرا نہیں ہے، کیونکہ تیرا بیٹا کی زندگی میں نیک عمل نہیں تھا، اس کے نہ عقائد صحیح ہیں نہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، کہ بغیر دن کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے لوگ ایمان قبول کیا، 40-42 لوگوں نے یا 80-82 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے 950 برس کی تبلیغ کی محنت میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کے عذاب کی گرفتار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ دیا، سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی ساتھ دیا۔ آپ کو پوری قربانی کا واقعہ پتہ ہے، کتنی یقین کی بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے، بیوی کو چھوڑ کر کون سی جگہ پر، وادی غیر ذی زرع، اللہ کا حکم ابراہیم اپنے بچے کو بھی چھوڑ کے آؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی چھوڑ کے آؤ۔ جب چھوڑ کر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بیوی کو پتہ نہیں میرے شوہر نے ہمیں کیوں چھوڑا، پیچھے چلتی رہی۔ پھر اس کے دل میں خیال ہے ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، تو میں نے سوال کیا اللہ امرک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں چھوڑنے کا؟ تو کہا نعم اللہ امرنی، میرے اللہ نے مجھے آپ کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کا کتنا یقین والا مضبوط کلمہ تھا، اذن لا یضیعنا، تب تو آپ خوشی خوشی چلے جاؤ، ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عورت یہ بات کب بول سکتی ہے؟ جبکہ گھر میں دین کی فضا ہو، دعوت کی مبارک مہینے سے سب سے پہلے جو صفت زندگی میں آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین آتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ کالے کالے پہاڑ، چھوٹا سا بچہ، نہ وہاں کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کسی کی آواز ہے، اور کیا ان کا لمبا واقعہ، صفا مروہ کا دوڑنا، پھر زمزم کا پانی نکلنا، پورے مکہ کی بستی کا بسنا، ایک عورت کی قربانی اور یقین کی بنیاد تھی۔ اس سے میری بہنوں سب سے پہلے ہم دعوت کی اہمیت کو سمجھے اور اپنی قربانی کو بڑھاتی رہے، ہماری مستورات اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناوے۔ سب سے پہلے ہماری مستورات اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب یہ ہے کہ ہم ہر مہینے اللہ کے راستے میں، ہم 3 مہینے میں اللہ کے راستے میں، دیکھو جانے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلے ہمارا شرعی پردہ ہو، اللہ کے راستے میں خروج میں مستورات کے قواعد ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلے گی تو ہمارا شرعی پردہ ہو۔ نمبر 2، ہم محرم کے ساتھ جائے گی، ہمارا سفر بغیر محرم کے نہیں ہوگا، بغیر محرم کے ہمارا سفر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم ہر 3 مہینے میں 3 دن لگائے گی، اور 2 مہینہ، پہلا مہینہ دوسرا مہینہ آپ اپنے شوہر کو تشکیل کرے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ، مردوں میں بعض لوگ کیا ہوتے صرف مستورات کے اسپیشل ہوتے ہیں کہ مردوں میں وقت نہیں لگاتے، ہمارے کام کی ترتیب نہیں ہے، کیونکہ مستورات کا کام بڑا نازک بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے۔ جب ہمارا وقت 2 مہینے ہمارا وقت مردوں کی جماعت میں اللہ کے راستے میں چلے، مسجد کی جماعت میں، اور جب تیسرا مہینہ ہو جاوے تو ہم اپنی مستورات کی تشکیل کر کے اللہ کے راستے میں تیسرے مہینے میں ہمارے 3 دن لگے، سال میں ہمارے 3 دن لگ جاوے تو ہم سال میں اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاوے۔ 3 دن میں کوئی اصول نہیں ہے، 3 دن میں اگر چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، لباس کوئی بھی پہنا ہوا ہے، اتنا ہے کہ شادی شدہ ہو۔ البتہ اگر کوئی جوان لڑکی بغیر شادی شدہ ہو تو اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جا سکتی ہے، ابا کے ساتھ نہیں، اپنی امی کے ساتھ، ابا تو ہوں گے ہی لیکن اپنی امی کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جائے گی۔ 13-14 سال کی بچی ہے، غیر شادی شدہ ہے، سمجھدار ہے، تو اپنی ماں کے ساتھ 3 دن لگا سکتی ہے۔ 3 دن میں کوئی قوائف نہیں ہے، مرد کے پہلی مرتبہ 3 دن لگے کہ مستورات میں تو بھی چلے گا، مردوں میں لگے ہوئے ہو پھر لگاوے، لیکن 3 دن ایک بار لگانے کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد دوبارہ ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں لگے۔ اسی طریقے پر ہمارے 10 دن اللہ کے راستے میں عشرہ لگے، عشرہ اللہ کے راستے میں سال میں 1 مرتبہ لگے گا، ہمارا عشرہ سال میں 1 مرتبہ لگے گا، لیکن عشرے کے لیے پھر قوائف ہے۔ کیا قوائف ہے؟ کہ چہرہ متشرع ہو، ہمارا لباس اسلامی ہو، شادی شدہ ہو، اور چلے میں 10 دن میں جانے کے لیے مرد کا چلہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد کا چلہ نہیں لگا تو عورت 10 دن اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتی۔ مستورات کو 10 دن لگانے کے لیے مرد کا چلہ لگنا ضروری ہے۔ تو ہر 3 مہینے میں ہمارے 3 دن لگے، سال میں ہمارے 10 دن لگے،
اور 3 سال کے بعد ہمارا اللہ کے راستے میں چلا لگے، ہمارے 3 دن 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ لگ جاوے، ہم اللہ کے راستے میں 10 دن جاوے، 10 دن ہمارے 2 سال 2 سال لگ گئے، پہلے سال میں ہمارے 10 دن لگے، دوسرے سال میں ہمارے 10 دن لگے، تو تیسرے سال میں ہم اللہ کے راستے میں چلے میں جا سکتے ہیں۔ لیکن چلے میں مستورات کو جانے کے لیے ضروری ہے کہ محرم کے 4 مہینے لگے ہوئے ہو، اور چلے کی جماعت میں بھی چلے کا جوڑا ہونا ضروری ہے کہ جو 10 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں چلے میں جائے گی ان میں ایک چلے کا جوڑا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اگر ہماری 5 مستورات ہو تو ایک ہی مرد چھٹے کو لا سکتا ہے، کہ بیٹی ہے ماں ہے، لیکن ہر ایک انسان اپنی بیٹی اور ماں کو زیادہ نہیں کر سکتا، ایک جوڑا خالی زیادہ ہو سکتا ہے۔ 5 مرد ہے 6 جوڑے ہو گئے، 4 مرد ہے 5 جوڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ اب 4 مرد ہے 6 جوڑے، 4 مرد ہے وہ 7 جوڑے، یہ ہمارے مستورہ کے کام میں مناسب نہیں ہے۔ جب مستورہ کا کام ہمارا چلہ اللہ کے راستے میں لگ جاوے، اب آگے کی قربانی ہماری بڑھا کر ہم ملکوں میں بیرون 2 مہینہ چاہے، ہر 3 مہینے پر 3 دن لگے، سال میں ہمارے 10 دن لگے، دوسرے سال ہمارے 10 دن لگے، اور تیسرے سال میں ہمارا چلہ لگے۔ اس کے بعد ہماری مستورات اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون لگاوے۔ بیرون لگانے کے لیے مرد کے قوائف ہے کہ اس کے کم سے کم ہمارے ملک میں انڈیا میں 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہو، تب جا کر اپنی مستورات کو لے کر وہ بیرون جماعت میں جا سکتا ہے۔ یہ مستورات کے کام کے اصول ہیں۔ جب مستورہ کا کام شروع ہوا تو کسی نے کہا، بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے کہ اس وقت مستورات کی جماعت میں جانے کے بعد جو ان کی زندگی میں صفات بنے، ان کی زندگی میں اخلاق آئے، دعوت کی فکر آئی، ان کی زندگی میں پردہ آیا، سادگی آئی، نمازوں کی پابندی آئی، تو ہمارے 4 بڑے بڑے مفتیوں نے اس کے بارے میں فتوے دیے۔ مفتی یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بڑے بڑے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ مرد اللہ کے راستے میں مستورات کو لے کر جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا، حضرت ملا صاحب کو پوچھا، حضرت آپ اللہ کے راستے میں مستورات کی جماعتیں نکالوں گے؟ مردوں کی جماعت کا نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مستورات کی جماعت میں نکالوں گے؟ فرمایا، ہم کہاں نکالتے، وہ تو نکلی ہوئی ہے، ان کو گھروں پر واپس لانا چاہتے ہیں۔ وہ تو کب سے بازار میں نکلی ہوئی ہے، کب سے کلبوں میں نکلی ہوئی ہے، اور کب سے فلموں میں نکلی ہوئی ہے، اکیلی اکیلی گھومنے والی بن گئی ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مستورات کا وقت لگا کر ان کو گھروں کے کونے کے عادی بنا دیں، جو اللہ کا حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ مستورات زیادہ تر اپنے گھروں میں اپنا وقت گزارا کریں، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں نہ گھومیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ ہماری مستورات دعوت کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی قربانی کو بڑھانے کی فکر کریں۔ اپنی قربانی کو بڑھانا ہے کہ ہماری سوجترا میں، ہمارے راجپورہ میں اتنی فکر کریں کہ جن مستورات کے 3 دن لگے ہوئے ہیں، 1-2 مرتبہ اللہ کے راستے میں جانے کی 10 دن کی ترتیب بتاوے۔ 10 دن ہمارے 2 بار لگ چکے ہیں، ہم چلے میں جانے کی کوشش کریں، اور ہمارا چلہ لگ چکا ہے تو ہم ملکوں میں اللہ کے راستے میں بیرون جاوے۔ کتنی جماعتیں ملکوں میں اللہ کے راستے کی بیرون میں پھر لگی ہے، اے بس سمجھ میں۔ اس سے ہماری ذمہ داری ہم دعوت کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی قربانی کو بڑھانے کی فکر کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ دعوت کی محنت کے کرتے کرتے ہماری زندگی سنت پر پڑے، ہماری زندگی سادگی پر پڑے۔ سادگی ہمارے کام کی بنیاد ہے، ہمارے کپڑے سادہ ہو، ہمارا رہن سہن سادہ ہو، کیونکہ لوگوں کی نظریں ہمارے گھروں پر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرما کرتے تھے، لوگ قرآن و حدیث سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے، لوگ تو پہلے ہمارے گھر سے تبلیغ سمجھیں گے۔ ہماری لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ہمارے عیوب ہوتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے راستے میں ہمارے 3 دن لگے ہیں، 40 دن لگے ہیں، ہماری زندگی میں صفات آوے، صفات قرآنیہ، صفات حدیث، اور ہماری زندگی میں صفات ایسی کوالٹی بنے، ہمارا گھر کا بچہ زندگی سنت کے مطابق ہو، ہمارا رہن سہن سنت کے مطابق ہو، ہمارے گھروں کے اندر سادگی ہو، کہ آنے والی مستورات ہمارے گھر میں آ کر دین کو سیکھ کر جاوے، اور ہمارے گھر میں آنے کے بعد سادگی کو سیکھ کر جاوے۔ دیکھو ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، ان کی گھر کی سادگی دیکھو، ان کی بچیوں کا پردہ دیکھو، ان کے بچوں کے سروں پر ٹوپی دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا لباس دیکھو۔ ہمیں بھی وقت لگائے گی انشاءاللہ تو ہمارے بچے گھروں میں ایسے ہی بنیں گے، ہماری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل لگی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کیا تربیت فرمائی تھی، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود فاطمہ کی زندگی میں کتنی سادگی تھی۔ قاری محمد تیسہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے محتم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری دادی جان مولانا قاسم صاحب ناروتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نواب کی بیٹی تھی۔ نواب کی بیٹی جب ان کا نکاح ہوا
تو سونا 1 لاکھ، اس زمانے کے 1 لاکھ روپیوں کے زیورات پہن کر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے گھر پر آئی کہ کانوں پر بالیاں ہے، گلے میں ہار ہے۔ اس زمانے کا کتنا دور پہلے کی بات ہے، 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں پیسہ بہت مشکل چیز تھی۔ گھر پر آئی مولانا قاسم، جب گھر پر آیا تو گھر پر آنے کے بعد بیوی کو سمجھایا، دیکھو میں تو غریب انسان ہوں اور تم نواب کی بیٹی ہو، میں اگر زندگی پر محنت کروں نا تو میں تمہارے جیسا نہیں بن سکتا، لیکن تم ایک ہی دن میں میری جیسے بن سکتی ہو۔ ایک ہی دن میں تمہاری طرح نہیں بن سکتا مالدار، لیکن اگر تم چاہو تو ایک ہی دن میں تم میرے جیسا غریب بن سکتی ہو۔ فرمایا کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جوڑا بہت اچھا چلے، ہمارے گھر میں دین زندہ رہے، ہمارے آنے والی اولاد نیک بنے، اسے میری دل کی تمنا ہے کہ سونا اور چاندی کے زیورات کو نکال کر مجھے دے دو۔ ترکستان میں اللہ کے راستے کا جہاد ہو رہا ہے، بہت سارے مجاہدین زخمی ہو رہے ہیں، ان کو میں پیسے وہاں پہنچا دوں۔ اس طریقے پر بات فرمائی، حالانکہ عورت کی سب سے محبوب چیز سونا اور چاندی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ عورت کے لیے سب سے دل لبھانے والی چیز سونا اور چاندی کے زیورات ہے، لیکن چونکہ دیندار شوہر تھے، دین والی بات فرمائی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دین لانا ہے، ہمارے بچوں کو دیندار بنانا ہے، تو ہمارے گھر کی بنیاد ہی سادگی پر پڑے۔ سونا اور چاندی کے زیورات کو نکال دیا۔ اب پڑوس کی عورتیں ملنے آئی، ایک بڑھیا آئی، بڑھیا فتنے کی پڑیا، اور بڑھی نہ کر کہا تم تو ایسی لگتی ہے جیسے تمہاری ماں نے تم کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیے زبردستی، کانوں میں نہ بالیاں ہے نہ پیروں پر پاجیب ہے، ہوتی ہے عورتوں کی عادت تانا مارنے کی۔ تو چھوٹی سے بچی رونے لگی۔ مولانا قاسم نے جب پڑھانے کے لیے پڑھا کر جب گھر پر تشریف لائے تو کہا کہ مجھے اپنے ابا کے گھر پر بھیج دو، بات نہیں بتائی کیا ہوا ہے۔ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا کے گھر پر گئے۔ اس زمانے میں مردوں کے کمرے الگ تھے، عورتوں کے کمرے الگ تھے۔ باپ کو پتہ نہیں ہوتا میری بیٹی کب گھر پر آئی ہے، بالکل کم مردوں کا گھروں میں مستورات کے پاس جانے کا ہوتا تھا۔ 3-4 دن بعد اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹا تو کب آئی؟ میں تو آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے۔ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہ بیٹا ابھی تو تیرا نکاح ہوا تو جلدی سے آ گئی۔ تو کارگزاری سنائی کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے میرے سامنے دین کی بات فرمائی اور ترکستان کے حالات میرے سامنے سنائے، تو میں نے سونا اور چاندی کے زیورات کو نکال ان کے ہاتھوں میں دے دیے، انہوں نے اللہ کے راستے میں بیچ دیے، مال کی قربانی دے دی۔ میں نے تو یہ کر لیا، لیکن محلے کی عورتوں نے مجھے تانے دیے کیونکہ عورتوں میں دن نہیں تھا۔ تو کہا بیٹا اس میں کیا رونے کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے؟ پھر 1 لاکھ روپے کی پھر سونا اور چاندی کے زیورات بنا کر پھر پہنا کر پھر بیچ دی، اور خود وہ رکھنے کے لیے مولانا قاسم صاحب کے گھر پر آئے۔ مولانا فرماتے جب میں گھر پر آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی کے کانوں میں بالیاں ہے، ہاتھوں میں کنگن ہے، سونا اور چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بیگم صاحبہ میں نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا کہ تم سونا اور چاندی کے زیورات کو نکال دو، سر میں نے تمہارے سامنے تقاضا رکھا تھا کہ اگر ہماری گھر کی زندگی کو سادگی پر لانا ہے تو یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے صرف ترغیب دی تھی، لیکن تم نے سب کے سامنے مجھے تمہارے ابا کے سامنے شرمندہ کیا۔ یوں کر کے بات کی، پھر کہا کہ میری بیگم صاحبہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گلے میں سانپ چل رہا ہے، تمہارے کان میں بچھو چل رہا ہے، کہ سونا اور چاندی کے زیورات تو سانپ اور بچھو اگر تم نے زکات نہ نکالی تو فرماتے قاری صاحب طیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری دادی یوں کہتی تھی کہ مولانا قاسم صاحب جب یہ بات فرمائیں اس کے بعد حقیقتاً مجھے ایسا لگا میرے گلے میں سانپ چل لگا ہے، میرے کان میں بچھو چل لگے گئے، انہوں فٹافٹ اپنے زیورات کو میں نے نکالنا شروع کیا۔ فرمایا خادم بھائی پہنو بیٹا، کیا ہوا؟ اپنی بیوی کو فرمایا کہ میں اب نہیں پہن سکتی، اور نکال کے مولانا قاسم صاحب کو دے دیا، اور مولانا قاسم صاحب نے اس کو ترکستان اللہ کے راستے میں مجاہدین پر اس کو بیچ دیا اور ان کی مال کی قربانی دی۔ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گودوں سے کیسی اولاد پیدا فرمائی۔ قاری محمد طیب صاحب کے بیٹے مولانا احمد صاحب جنہوں دارالعلوم دیوبند میں 50 سال اہتمام سنبھالا، اور ان کے بیٹے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے بھی 50 سال، یعنی باپ اور بیٹے نے مل کر 100 سال دارالعلوم دیوبند کے منصب اہتمام کو سنبھالا اور بڑے بڑی ولایت کے درجے پر پہنچے۔ ہمارے گھروں میں سادگی آوے، سادگی نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، اور تعیش باطل کے گھروں کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، جو مدینے کے سب سے بڑے مفتی تھے، آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، اس میں ایک بات بتائی، معاذ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، لیکن معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔
ہمارا رہن سہن سادہ ہو، ہمارا بولنا سادہ ہو، ہمارے گھر کے بچوں کی زندگی سادہ ہو، ہمارے گھر کے بچوں کی زندگی دینداری والی ہو. ورنہ کیا ہوگا اگر مرد کی زندگی میں دین ہوگا، مرد تہجد میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، لیکن اگر عورت کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا تو عورت گھر پر ہوگی، عورت پبلک میں ہوگی، مرد تبلیغ میں ہوگا. عورت گھر پر نمازیں چھوڑ لگی ہوگی. اپنے گھروں کو ماحول بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے میاں بیوی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے. جب میاں بیوی انشاءاللہ دیندار بنیں گے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. مرد اگر دیندار ہے تو اس کا دن گھر کے دروازے پر رہے گا، اور اگر گھر کی عورت اگر دیندار ہے، زندگی میں سادگی ہے، تو اس کی سادگی کا اثر اولادوں پر نہیں، نسلوں پر اس کی زندگی کے دین کا اثر پڑے گا. اس سے میری بہنوں آپ سے گزارش ہے، ہماری کام کرنے والی بہنوں کا جوڑ ہے. دوسری عورتیں ہماری زندگی کو دیکھتی ہیں، ہماری معاشرت دیکھتی ہیں، ہمارا لین دین دیکھتی ہیں، ہمارے اخلاق دیکھتی ہیں، ہماری زبان کا بولنا دیکھتی ہیں. اس لیے ہم نمونہ بنے. ہم کو دیکھ کر دوسری عورتوں کا جماعتوں میں نکلنا اور وقت لگانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. تیسری بات ہے کہ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب ہے. نمبر 3 ہماری مستورات ہمارے گھر پر مقامی اعمال کی پابندی کرے. مقامی اعمال کی پابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو ہمارے گھروں کی تعلیم ہے کہ ہمارے گھروں کی تعلیم پابندی کے ساتھ ہو. ہمارے گھروں کی تعلیم کی پابندی کا اثر یہ ہوگا کہ محلے میں تعلیم زندہ ہو جائے گی. ہم ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم کرے، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے کھانا پکانے کا، گھر کی صفائی کا وقت نہ ہو، بچوں کے پڑھنے کا، ٹیوشن کا وقت نہ ہو. ایسے وقت میں ہمارے گھر میں آدھا گھنٹہ کتاب کی تعلیم ہو. بڑے آدھا گھنٹہ فرماتے ہیں، اور گھروں کی تعلیم کے بڑے وقت کم ہیں. گھروں کی تعلیم کے بڑے اثرات ہیں. گھروں کی تعلیم مولانا عمر صاحب پالم پوری فرما کرتے تھے کہ گھروں کی تعلیم کی پابندی کی برکت سے بچوں کی زندگی میں عمل کی پابندی آئے گی. اور میں اللہ صاحب کا ملفوظ ہے کہ گھروں کی تعلیم کی پابندی سے 5 چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آئے گی. ایک تو نماز ہمارے گھر میں زندہ ہوگا، قرآن کی تلاوت زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، گھروں میں سادگی آئے گی اور سنتوں کا اہتمام آئے گا. یہ 5 عمل گھر کے ہیں: نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر میں مستون دعاؤں کا اہتمام ہے، 3 تسبیحات کی پابندی ہے. گھروں میں سادگی آئے گی اور ہمارے گھروں میں بچے زندگی سنت والی بچوں کی ہو جائے گی. یہ گھروں کی تعلیم کے اثرات ہے. ہمارے گھر میں ہم نے وقت لگایا ہے، ہم اللہ کے دین کو سمجھی ہوئی بہنیں ہیں، اور ہمارے بھائی بھی اللہ کے دین میں وقت لگا چکے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے گھر کی تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ کرے. کبھی نہ کی یہ نہیں ہے، بلکہ گھر کی تعلیم ہمارے سارے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی گھر کی تعلیم کم سے کم 15 منٹ تو ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے. 2 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی بچیوں کے واقعات ہیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، جوان صحابہ کے جذبے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے واقعات ہیں، تقوی کے واقعات ہیں. نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، ذکر پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا. مسلمانوں کے امراض کو بیان کر کے ان کا علاج بتایا ہے. تبلیغ پر اللہ کے راستے کے نکلنے پر کیا ملے گا. پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کی دینی تربیت ہیں، موت کے پہلے تیاری کے اعمال ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. فضائل کا علم ہے. ہمارے بچوں کے سامنے جب فضائل کا علم آئے گا، ہمارے بچے فضائل کو سنتے سنتے ہماری زندگی بھی عمل پر پڑے گی، اور ہمارے بچوں کی زندگی بھی عمل پر پڑے گی، اور ہمارے گھر والوں کی زندگی عمل پر پڑے گی. جس طرح کھانا ہمارا روزانہ کا عمل ہے، اس سے زیادہ ہمارا تعلیم کا عمل. کھانا ہمارے جسم کو مضبوط کرے گا، لیکن یہ تعلیم ہماری روحانیت کو مضبوط کرے گا. گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ ہو، اور گھر کی تعلیم باری باری کرے. جن حضرات کو کتاب پڑھنے گھروں میں آتی ہے، 1 دن پہلے اس کا مطالعہ کرے، اور مطالعہ کر کے تھوڑی تمام کتابوں میں سے ہمارے گھر میں تعلیم ہو. تعلیم کرنے کے بعد ہم نشانات کو لگا دے. فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ موٹے انداز میں کرے. ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعت میں مردوں کی جماعت نکلتی ہے، تو تعلیم کے حلقے میں ہم 6 صفات بچوں سے بلواتے ہیں 6 صفات کے موٹے مذاکرے کرتے ہیں. اس طریقے پر شوہر اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کے سامنے 6 صفات کے موٹے مذاکرے کرے، بیوی اپنے بچوں کے سامنے 6 صفات کے موٹے مذاکرے کرے. ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت، ایمان کو زندگی میں لانے کے لیے کیا مشق ہے. نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اخلاص ہے. یہ 6 صفات ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. اس نے پوچھا یہ 6 صفات ہیں کہ 6 باتیں ہیں؟
کہ چھ نمبر ہیں، تو میں نے کہا بھئی 6 نمبر ہیں، گناؤ تو نمبر ہے، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، اور بتاؤ تو 6 باتیں ہیں، لیکن زندگی میں آوے تو 6 صفات ہے۔ 6 صفات اپنی زندگی میں لانا ہے، ہماری زندگی ایمانی بنے، ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آوے، علم ہمارے اندر، تحقیقات کا علم پیدا ہو جائے، ہمارے اندر کوئی مسائل پیدا ہو تو مسائل اپنے شوہر کے ذریعے اپنی بستی کے علماء کرام سے پوچھواوے۔ بہت سارے مستورات کے اندرونی مسائل ہیں، ہم پوچھواوے، علم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہماری زندگی ذکر والی بن جائے، اکرام ہماری زندگی میں آ جائے۔ دیکھو یہ 6 صفات ہمارے گھروں میں ہوں گے نا تو ہمارے گھر میں مہمان نوازی زندہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی قدر کریں گے، شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار بنے گی، پڑوسی کے حقوق زندہ ہوں گے، معاملات زندہ ہوں گے، بندوں کے حقوق زندہ ہوں گے، قطع رحمی ختم ہوں گی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا عمل ہمارے گھر میں زندہ ہوگا، اکرام جب بولا جائے گا، ہر عمل میں اللہ کا رضا کا جذبہ ہوگا۔ آنے والی جماعت کی خدمت کرنا ہو، شوہر کی خدمت کرنا ہو تو بیوی یہ سمجھے گی یہ تو مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو یہ سارے کے سارے 6 صفات ہماری زندگی کے اندر آئیں گے۔ اسے میری بہنوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں پابندی سے ہمارے گھروں کی تعلیم ہو رہی ہو، کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہفتہ واری تعلیم ہو، ہفتہ واری تعلیم ہمارا اجتماع وقت پر، ہمارا اجتماع شروع ہو اور ہمارا اجتماع وقت پر ختم ہو۔ دیکھو وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، ہم نے 4 سے 5 بجے کا وقت دیا ہے تو ہمارا اجتماع وقت پر شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ہماری وقت لگائی ہوئی بہنیں آ جاوے، اگر ہم پہلے پابندی کریں گے نا تو نئی مستورات کا آنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، جس گھر میں مستورات کا ہفتاری اجتماع ہوتا ہے بیچاری مستورات انتظار کرتی ہیں، اب نئی مستورات آ گئی، اب ان کو کیسے جوڑنا ہے۔ جس بہن کی تعلیم کی ذمہ داری طے ہوئی ہے، جس بہن کے 6 صفات کے مذاکرے طے ہوئے ہیں، جس بہن کا استقبال طے ہوا ہے، وہ تینوں بہنیں جلدی سے آ جاوے، اور تعلیم کرنے والی بہن پہلے تعلیم کا مطالعہ کر کے تعلیم کرے، اور 6 صفات بیان کرنے کے تقریر نہیں کرنی، موٹے موٹے انداز میں 6 صفات کو بیان کرنا ہے۔ اور تشکیل کرتے وقت استقبال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استقبال کرنے والی عورت کھڑی ہو جاوے، بلکہ وہی جہاں مستورہ کا حلقہ لگتا ہے وہی وہ عورت بیٹھ جاوے اور آنے والے بہنوں کو آگے بٹھاوے۔ اور تعلیم کرانے والی بہن کی آواز باہر نہ آوے، گھر کے باہر بالکل نہ آوے۔ جس طرح تمہاری جسم کا پردہ ہے اس طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورتیں زیادہ ہو گئی تو ہلکے 2 کر لے، لیکن ہم زور سے کتاب کو نہیں پڑھیں گے۔ تعلیم کرتے وقت ہم نہ کرسی پر بیٹھے گی نہ پاٹلی پر بیٹھے گی، بلکہ ہم نیچے جس طرح تمام مستورات بیٹھی گئے اس طریقے پر نیچے بیٹھ کر تعلیم کریں گے۔ جب مجمع بڑھ گیا آواز دیں 2 ہلکے کر لیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے بڑا فرماتے ہیں کہ 25 گھروں کے اندر ہماری تعلیم ہفتہ واری تعلیم ہونی چاہیے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب ہم ہفتہ واری اجتماع کے اندر کوئی عورت مسئلہ پوچھے تو ہماری مستورات کبھی مسائل کو بیان نہ کرے۔ بھئی کوئی مسئلہ پوچھ لیا، آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے محرم کے ذریعے مسجد کے مولانا سے جا کر ملاقات کریں، تو آپ کے گھر والوں کا تعلق علماء سے مضبوط بنے گا۔ علماء کے پاس جائیں گے، اپنے گھریلو مسائل پوچھیں گے، ہماری مستورات کبھی مسائل کو بیان نہیں کرے گی۔ اور مستورات اپنے محرم کے ذریعے علماء کی طرف متوجہ کرے، کوئی وظیفہ نہ بتاوے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج کل وظائف بہت چلتے ہیں، بہن یہ پڑھوں گے تو یہ ہوگا، کیونکہ مستورات اپنے گھر کے حالات ہمارے سامنے کھولتی ہیں، ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، ہمارے گھر میں یہ حالات ہے، تو ہم ان کو کوئی وظیفہ نہیں بتائیں گے، ہم ان کو یہ بات بتائیں گے گھروں میں تعلیم زندہ کرو، انشاءاللہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے، نمازوں کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرے گا۔ ان کے سامنے دینی ذہن بنانے کی کوشش کرے، ہم کوئی وظیفہ آنے والی مستورات کو نہیں بتائیں گے۔ قرآن پاک کی صرف مذکور جو مسنون جو اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صبح شام کی تسبیحات ہیں، اور اس طریقے پر مسنون دعاؤں کا اہتمام، اس کی پابندی کریں گے۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ہے تاکہ ہمارا گھر، ہماری اولاد کیا بنے، نمونہ بنے۔ اس پر بہت سے واقعات وقت ہو چکا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اگر ہم نمونہ بنائیں گے انشاءاللہ تو دوسری بہت ساری مستورات کا وقت لگنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی تعلیم آدھا گھنٹہ 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ، ہمارا عمر صاحب پالمپور فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے نا تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤں گے، گھر پر رہتے ہوئے بھی کیا ہو جاؤں گے، بے گھر ہو جاؤں گے۔ اور یہ فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔
ہمارے بچے آوارہ بن جائیں گے، ہماری بچیاں بے پردہ بن جاوے گی۔ ایک گھروں کی تعلیم کا ایک عمل ہے۔ حضرت جی کے پاس کچھ لوگ، حضرت ہمارے گھر میں جھگڑا بہت ہو رہا ہے، اس کا کوئی تعویذ دے دو۔ حضرت نے فرمایا گھروں میں تعلیم زندہ کر دو، تمہارے گھروں کی تعلیم تمام جھگڑوں کا حل ہے۔ کیوں؟ گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا، گھروں کی تعلیم ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی تو شیاطین بھاگ جائیں گے۔ یہ جو گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ شیاطین کے اثرات سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہو رہی، تو بجائے گھر میں فرشتوں کے شیطان آتے ہیں اور شیاطین تھوڑی تھوڑی بات پر کیا کراتے ہیں؟ جھگڑے کراتے ہیں۔ اس کا خوب خیال کریں انشاءاللہ کہ گھر میں نماز، دیکھو ہماری مستورات نماز کی پابندی میں ہمارے مردوں کی ذمہ داری اپنے گھروں میں تقویم لگا دے۔ کیا لگا دے؟ ذرا ہوتی ہے مسجد میں تقویم ہوتی ہے نمازوں کے اوقات کی کہ کتنے بجے طلوع ہے، کتنے بجے صبح صادق ہے۔ مستورات اذان کی پابند نہیں ہے، بلکہ مستورات نماز کے اوقات کی پابند ہے۔ اذان تو مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ آؤ نماز مسجد کی طرف، عورتوں کو پتہ ہو صبح صادق کتنے بجے ہیں، طلوع آفتاب کتنے بجے ہیں، ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، جیسے نماز کا وقت شروع ہو جاوے ہمارے گھر کی مستورات اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب 1 بجے ظہر کا وقت شروع ہوا، ظہر کا وقت شروع، ہماری مستورہ فوراً وضو کر لے، گھر میں بہو ہے، گھر میں دیرانی ہے، جیٹھانی ہے، ساسو ہے، تو جماعت سے نماز نہیں پڑھنی، لیکن اجتماعی طور پر ہمارے گھر میں نماز کا ماحول ہوگا تو بچوں کو معلوم ہو جائے گا نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، ابھی میری امی اٹھے گی، میری چچی اٹھے گی، میری دادی اٹھے گی اور نماز پڑھے گی۔ اہتمام کے ساتھ ہمارے گھر میں آدھا گھنٹہ گھر کی کوٹھڑی میں نماز ہو رہی ہو، تو بچوں پر نماز کا، اب ایک 3 بجے پڑھ رہی ہے گھر میں، ایک 4 بجے پڑھ رہی ہے ظہر کی نماز، ایک 3:30 بجے پڑھ رہی ہے، تو گھر میں نماز کی فضا نہیں بنے گی۔ ہماری مستورہ جتنا ہو سکے اول وقت میں نماز کے پڑھنے کی کوشش کرے، اس کا خاص اہتمام کرے۔ ہماری خواتین کا مزاج داعیانہ بناوے، ہماری مستورہ کا مزاج عبادت والا تو بن رہا ہے، وظیفے پڑھتی ہے، تسبیحات، لیکن ہمارا گھر کا مزاج داعیانہ بنے کہ ہمارے گھر میں کوئی مستورات آوے تو ہماری مستورات ان کو اللہ کے دین کی دعوت دے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولے، پڑوس میں جا کر ہماری مستورات، ہمارے گھر میں جو بھی عورت آوے، رشتہ دار آوے، ماں باپ آوے، ساسو ہے، کوئی بھی ہمارے گھر میں آوے تو ہمارے گھر میں آنے والی ہر بہن اللہ کے دین کی محنت کو سیکھ کر ہمارے گھر سے جاوے، سادگی کو سیکھ کر جاوے، اللہ کے دین کو سیکھ کر جاوے۔ عورتوں کا مزاج داعیہ نہ بنے گا تو بچے ہمارے کیا بنیں گے؟ داعی بنیں گے، اس کی فکر کرے۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، راتوں کا اٹھنا ضروری ہے، چونکہ ہم وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں، وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، اللہ کے سامنے راتوں کا اٹھنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام۔ مولا اللہ سے فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اکرام جس کا ہوتا ہے وہ دعاؤں کا ہوتا ہے۔ ہم دعوت اور دعا کا جوڑ ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکت بار بار فرماتے ہیں الحمدللہ محنت بہت درجے میں ہو رہی ہے، کمی تو صرف رونے کی کمی ہے۔ ہمارا مجمع اللہ کے سامنے روتا نہیں ہے کہ دین میں محنت کرو، ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو، دلوں کو تڑپانے والی۔ حضرت اللہ صاحب کا انتقال جب نظام الدین میں ہوا ہے، بڑے بڑے علماء دیوبند موجود تھے مرکز میں، ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور کہا مولی یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو۔ میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعا، دیکھو دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ، دعا آپ جو بھی دعا کرو گی یا تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ جو دعا کروں گے اللہ قبول کرے گا، یا تو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوگی، جس وقت ضرورت پڑے گی اللہ قبول کرے گا، لیکن آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا نے اللہ کے عرش کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے بچے چھترال میں، ہمارے بچے روڈ پر راستے پر کھیل رہے ہو، اچانک لائٹ چلی جاوے تو ہمارے بچے ہنستے کھیلتے کودتے اپنے گھروں پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گھروں کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ دعا نے اللہ کے عرش کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ آپ جو بھی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمارے سارے کے سارے کام مشورے سے ہوں۔ ہماری قربانی جتنی مشورے کے ساتھ زندہ ہوگی انشاءاللہ اتنی ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ ہمارا مرد مہینے کے 2 مرتبہ 3 دن لگانے کے بعد پھر مستورات میں وقت لگائے، اے بات سمجھ میں؟ تو یہ ترتیب کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کہ مردوں میں جماعت میں نہیں جاتے، مستورات نے گھر میں تقاضا کہ اللہ کے راستے میں 3 دن چلے گئے، تو وہ پابندی کے ساتھ ہمارا وقت اللہ کے راستے میں 3 دن لگتا رہے، ماننے کا جذبہ ہو، ہم ہر کام کو پوچھ کے کریں، گھروں میں ہمارے مشورے زندہ ہو۔ ایک تو گھریلو، ایک کوئی تعلیم کا جز نہیں ہے، تعلیم کا ایک تو یہ مشورہ کرنا بھائی گھر میں کل کون تعلیم کرے گا، یہ تعلیم کا جز تو صرف 2 ہی ہے، گھر کی تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ۔ لیکن بھائی تعلیم بچوں کو بھی تعلیم کرتے آتی ہے، بچی کو بھی آتی ہے، بہو کو بھی آتی ہے، لیکن جب بہو تعلیم کرے گی تو دیور اور جیٹھ نہیں بیٹھیں گے، اس سے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے،
لیکن اگر جیٹھ تعلیم کرتا ہے تو دیرانی اور جیٹھانی جو ہوتے ہیں اس کے چھوٹے بھائیوں کی عورتیں وہ اوڑ میں جا کر تعلیم سن سکتی ہیں، کیونکہ مرد کی آواز سطر نہیں ہے، اذان کی آواز سب سنتے ہیں۔ اذان کون کرتا ہے؟ مرد بھی کرتا ہے، عورتیں بھی سنتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی گھر میں مرد تعلیم کرے تو گھر کی وہ بہنیں جن سے پردہ ضروری ہیں وہ اوڑ میں رہ کر تعلیم سن سکتی ہیں، لیکن دیرانی تعلیم کرتی ہو تو جیٹھ ہے یا اس کا دیور ہے وہ تعلیم کو سن نہیں سکتا کہ عورت کی آواز سطر ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہو تو اس طریقے پر تعلیم کے حلقے بناوے تاکہ پردے کا بھی کیا رہے، اہتمام رہے۔ آنے والی جماعتوں کو اپنی مکانوں میں ٹھہراوے، مستورات کی جماعتوں کو اپنے مکانوں میں ٹھہرانا بوجھ نہ سمجھے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر تعلیمی ذہن بنانا ہے، ہمارے گھروں میں دینداری کو لانا ہے، آنے والی بہنیں ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے گزارے گی، 2 دن گزارے گی، اللہ کے سامنے روئے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اور ان کے اثرات ہمارے گھروں پر غیر معصوم طریقے سے پڑیں گے۔ محنت کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، 2 دن ہم نے اپنے گھروں پر جماعت کو ٹھہرایا، اس کے وہ اثرات مرتب ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ غیر معصوم طریقے سے ہماری بچیاں دیندار بنے گی، جوان بچیاں، اور ہماری مستورہ کی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا۔ یہ خوشی کے ساتھ اس تقاضے کو قبول کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر پر 2 دن جماعت ٹھہرے گی۔ جب جماعت ہمارے گھر پر ٹھہرے تو مرد گھر پر نہ سوئے۔ بہت سے لوگ میں اوپر سو جاؤں گا، احتیاط کریں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ مستورہ کے کام پر علماء کی بہت ساری قلمیں چلی ہیں، ایسے نہیں چلی ہیں۔ اس کام کو بڑی احتیاط سے ساتھ، یہ کام بڑا نازک بھی ہے، بڑا ضروری بھی ہے۔ ہمارا مرد مسجد کے اندر سوئے، جماعت کے ساتھ اس کا قیام ہو جائے، ایک دن جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کے اعمال میں شریک رہے، اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا۔ یہ ہماری کام کرنے والی بہنیں، جماعت ہمارے گاؤں میں آ گئی، باہر کی 3 دن کی آئی، 10 دن کی آئی، تو فوراً آنے والی مستورات کا استقبال کرے، ان کو گاؤں کے کام کی نوعیت بتاوے، کارگزاری بتاوے، ان کی نصرت کرے۔ اگر نئی جماعت ہے تو ان کو کام سکھاوے، اگر آنے والی بہنیں پرانے تو ان سے کام سیکھے۔ یہ ان کی نصرت کرنا ہوا، اور وقت پر ان کا ساتھ دینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ہماری مستورات ترتیب سے وقت لگاوے۔ آج کل میرے بھائیوں اتنی کمزوری ہے کہ کبھی سال میں ہمارے 3 دن لگتے ہیں، کبھی 2 سال میں ہمارے 3 دن لگتے ہیں، اگر ترتیب سے ہمارا وقت کی ترتیب بنے۔ ہر مہینے میں ہم مردوں کے ساتھ 3 دن لگائیں گے، ہمارا وقت 3 دن لگیں گے، اور 3 مہینے ہو جاوے اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں کیا جائیں گے؟ 3 دن جائیں گے، اور سالانہ عشرہ لگائیں گے، 3 سال میں چلہ لگائیں گے، پھر اللہ کے راستے میں بیرون جائیں گے۔ اپنے مردوں کو جماعت کے وقت پر بھیجنے کی ترغیب مستورات دے۔ ایک تو ہماری ترتیب ہے وقت لگانے کی، لیکن ہمارے مرد ہمیشہ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں۔ یہ مستورات کی ذمہ داری ہے، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے بھیجے، چلوں کے لیے بھیجے، اپنے بچوں کے لیے بھیجے۔ مدینہ منورہ کی فضا تھی کہ مدینہ کی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی، ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی تھی، بہن اپنے بھائیوں کو روانہ کرتی تھی، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی۔ حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر اپنی اماں کے پاس آئے، حضرت اسماء صدیق اکبر کی سالی حضرت اسماء کے پاس آئے۔ حضرت اسماء نے کہا بیٹا آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر کو فرمایا، عبداللہ بن زبیر نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، ماں سے گلے ملے، تو ماں نے کہا بیٹا تو نے کیا پہنا ہے؟ کہ امی جان میں نے بختر پہنا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کہیں میں شہید ہو جاؤں تو لوگ کہیں میرے لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ حضرت اسماء نابینا ہو چکی تھی، 90 سال کی عمر میں بیٹے کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی وہ فضا تھی کہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بیچتی تھی۔ فرمایا بیٹا الشاۃ المذبوحۃ لا الموع الا السلخ، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو ذبح ہونے کے بعد لوگ بکری کی چمڑی کو ادھڑے نہ ادھڑے، بکری کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ بیٹا جب ایک جان اللہ کے راستے میں چلی گئی، بعد میں کیا ہوئے اسے تجھے کیا مطلب؟ عبداللہ بن زبیر جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی لاش کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا، اور وہاں سے بوڑھی ماں گزری ہے، تو کہا میرا بیٹا شہسوار ہے اور میرا بیٹا لٹک رہا ہے۔ وہ ماؤں کے جذبے تھے میری بہنوں، اپنے شوہروں کو وقت لگانے کی ترتیب بناوے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ جو دین کے کام میں مدد کرے، دین کے کام میں تعاون کرے۔ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، حضرت بلال باہر آئے اور کہا میں اللہ کے نبی کو ایک بات پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ تو کہا اللہ کے نبی ایک عورت باہر کھڑی ہے، آپ نے پوچھو تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام زینب ہے۔ تو آپ نے کہا ایو زیانی، مدینہ میں زینب نام کی عورتیں بہت ہیں، کون سی زینب ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی یہ عبداللہ مسعود کی بیوی ہے، کہ کون سی بات پوچھنے کے لیے آئی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی کو جا کر یہ بات کہہ دو میں نمائندہ بن کے عورتوں کی طرف سے آئی ہوں کہ مرد ہر کام میں آزاد ہے،
اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، ہم ہر کام میں پابند ہیں، ہر کام میں پابند ہیں۔ ہر بات ہمیں جب گھر سے باہر نکلنا ہو شوہر کو پوچھنا پڑ سکتا ہے، شوہر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہم جا نہیں سکتی۔ بہت ساری باتیں بتائی، ہم ان کے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، عورت نے کتنا سمجھداری والا سوال کیا ہے، کہا اگر تمہارا عورت کو اگر تم نے اللہ کے راستے میں بھیجا اور تمہارے شوہر کے اللہ کے راستے میں جانے پر گھر میں نرم گرم حالات آئے اور نرم گرم حالات میں آنے پر تم نے صبر کیا، تمہیں کسی کے سامنے شوہر کی شکایت نہیں کی، تو تم کو وہی اجر ملے گا جو تمہارے شوہر کے اللہ کے راستے میں جانے پر اجر ملے گا۔ اسے میرے بہنوں ہماری ذمہ داری ہے اپنے شوہروں کو ترغیب دے، اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ ہمارے گھر کا فرد کا وقت کی ترتیب ہو، چلے کا وقت ہے، ہم اپنے مرد کو، آپ کا سالانہ چلے کا وقت آ چکا ہے، مہینے کی 3 دن کی پابندی عورت جو چاہتی ہے وہ اپنے مردوں سے کرواتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا جب کہ عورت کی زندگی میں دینداری ہوگی، عورت کی زندگی میں دین کے مٹنے کا درد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ذہن کیسا بنایا تھا؟ علی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ علی اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وقت کو پورا کرنے کے بعد ایک صحابی عمران بن حسین کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ حضرت فاطمہ نے کہا، میرا نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی ابا جان کیا آپ پر کوئی اور صحابی بھی ہیں کہ میرے ساتھ عمران بن حسین ہے؟ تو جب فاطمہ نے اندر سے جواب دیا ابا جان میرے پاس اس سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے جس سے میں اپنے بدن کو ڈھانپ سکوں، نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین کی ماں ہے، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر میرے نبی چاہتے جنت کے کپڑے اتار سکتے تھے، جنت کی سواری اتر سکتی تھی، لیکن فاطمہ کی زندگی میں وہ حال ہے کہ فاطمہ کی ماں کے پاس بدن کو مکمل ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے دکھڑے کو سنا تو آپ رو پڑے اور روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، آپ کو ہوش آیا تو آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر لنگی کے شکل میں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر کی چادر کو اتارا کہ بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں عجیب ماحول تھا، ٹاٹ کے بستر اور فاطمہ سوئے ٹاٹ کے بستر پر۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹا فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا، 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر گئے۔ حضرت فاطمہ میرے نبی کے کندھوں پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا اللہ تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، اس ذات کی قسم جس کے قول محمد عربی کی جان ہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک کھجور کا دانہ بھی اور ایک خوراک کا لقمہ بھی داخل نہیں ہوا۔ اپنی بیٹی کو تسلی کی، بیٹی تربیت والی بات کہی، میری بیٹی فاطمہ تو صبر کر، میں صبر کروں۔ اللہ نے ہمارے خاندان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ اللہ نے مجھے کلمہ دیا کہ وہ دین دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے، وہاں میرا لایا ہوا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اور میری بیٹی فاطمہ، جو انسان مرد یا عورت میرے کلمے کو سینے سے لگائے گا یا لگائے گی، اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا اور اللہ پاک اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ اسے میرے بھائیو میری بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کا دن ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے قربانی والا راستہ ہے۔ مرد بھی قربانی دے، عورتیں بھی قربانی دے، اور ہماری زندگی میں کوالٹی آوے، ہماری زندگی میں صفات آوے، ہماری زندگی میں راتوں کا رونا آوے، ہم کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرے، 24 گھنٹے ہماری زبان پر ذکر ہو، پردے کی پابندی ہو، پردے کی پابندی ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس خدیجہ بیٹھی ہوئی ہے، جبرائیل کی آمد ہوئی،
تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل چلے گئے, حضور کو پوچھا بھی نہیں. بعد میں جبرائیل آئے تو پوچھا اللہ کے نبی نے, جبرائیل تم ہمارے پاس آئے تھے بغیر پوچھے چلے گئے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی خدیجہ تمہارے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اس کا صرف سر کا دوپٹہ تھوڑا سا اتر گیا تھا, ہم فرشتوں کو اجازت نہیں ہے ہم ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں عورتوں کے بال دکھ رہے ہوں. اس لیے ہماری مستورہ کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کو بہت سادگی کے ساتھ, پردے کی پابندی کے ساتھ. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون کا جب انتقال ہوا, اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس کے گھر میں روزانہ 1000 عورتیں قرآن کریم اس کے محل میں پڑھتی تھی. 100 عورتیں پڑھ کے جاتی, پھر 100 عورتیں آتی. 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول اس کے گھر میں موجود تھا. اور اس نے حجاج کرام کی آسانی کے لیے عراق سے لے کر مکہ المکرمہ تک نہر بنوائی تاکہ آنے والے حجاج کے قافلے پانی پیتے تھے. ان کا انتقال, وہ پوچھا کہ تم کو تو اللہ نے بڑی جنت دی ہوگی. فرمایا نہیں, اللہ نے مجھے پوچھا بھی نہیں, اللہ نے صرف ایک بات پوچھی اور اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہ کون سا عمل؟ کہ ایک بار میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے کان میں اذان کی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا سر کا دوپٹہ گھر میں نیچے گرا ہوا تھا, میں نے اللہ کا نام سن کر اپنے سر کے دوپٹے کو سر پر ڈال دیا. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے اس عمل پر اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی اور اللہ نے میرا جنت میں داخلہ دے دیا. اس سے میرے بہنوں, ہم تو وقت لگائی بہنیں, وقت لگائے ساتھی ہیں, اپنی صفات کی قدر کریں. آپ کون سی جن کے چلے لگے ہیں, جن کے 10 دن لگے ہیں, یہ 10 دن لگائی مستورات آج ہماری اس بات کے ختم ہونے کے بعد ارادہ کرے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں چلے میں جانا ہے. ہماری مستقل چھترا کی مکمل جماعت چلے کی بنے یہاں سے. اور 3 دن لگانے والی بہنیں کہ وہ اپنی قربانی کو آگے بڑھاوے اور ترتیب سے ہمارے وقت لگے. ہر 3 مہینے میں ہمارے 3 دن لگ جائے, ہر سال میں ہمارے 10 دن لگ جائے اور 3 سال پر ہمارا چلہ لگ جائے. اور آہستہ آہستہ ہم عالم کے کونے کونے تک اللہ کا دین پہنچانے والے بنے. ہمارے احمد آباد کی جماعتیں کہاں کہاں گئی, امریکہ میں گئی, سیرالون میں گئی, افریقہ کے گھروں میں رہی اور دیکھا ان کو کلمہ یاد نہیں, ان کے کپڑوں پر بدبو تھا, شیمپو لگا وہ اسپرے لگا کر اپنے کپڑوں پر وہاں ان کے گھروں میں وقت گزارا اور افریقہ کی عورتوں کو کلمہ سکھایا, ان کو نماز سکھائی, ان کو اللہ کی پہچان کروائی. اللہ پاک ان کو آخرت میں کتنا اجر دے گا. آج تک ہم سن رہے تھے کہ مردوں کی قبریں اللہ کے راستے میں بنی, آج ہم بار بار سنتے ہیں کہ مستورات کی قبریں بھی اللہ کے راستے میں بن رہی ہیں. اتنی بڑی قربانی بھائی دنیا میں زندہ ہو رہی ہے, تو ہمارا حق بنتا ہے ہم قربانی دینے والے بنے, اللہ کے سنگ راتوں کو رونے والے بنے. یہ ہماری تمام آنے والی مستورات بڑی قربانی والی مستورات ہے. نہ معلوم کن حالات میں آپ کا چلہ لگا ہوگا, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر ہوں گے, بچوں کو ماں کی یاد ستاتی ہوگی اور ماں کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہوگی. اللہ ایک قربانی کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ کے گرم گرم آنسو پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلائے گا. اسے آج سے ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ. ہفتے والی تعلیم کو بھی مضبوط کرنی ہے, اپنے گھروں کی تعلیم کو بھی مضبوط کرنا ہے, اپنے قربانی کو بھی زندہ کرنا ہے, بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے, اپنی زندگی میں صفات لانے ہیں, نماز, دعوت, 5 گھروں میں کتنے اعمال لانے ہیں؟ 5 اعمال. نماز کی پابندی, بولو نماز کی پابندی, ذکر, قرآن کریم کی تلاوت, سنتوں کا اہتمام اور گھروں میں سادگی. یہ 5 اعمال ہمارے گھر کے اعمال ہیں. انشاءاللہ یہ 5 عمل ہمارے گھر میں زندہ ہوں گے, ہمارا گھر مدینہ منورہ کے صحابہ کا گھر بن جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی بات کہنے کی باقی ہو تو کو 15 ستمبر چلے کی 15 ستمبر کو انشاءاللہ ہماری چھترا جماعت نکلنے والی ہے. اپنی مستورات فکر کرے, اپنے پڑوس کے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی کہ اپنے بچے اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے, 4 مہینوں میں جاوے. یہ تاریخ تمہارے سامنے ہے. تم تو اپنے شوہروں کو پوچھو کہ صبح مشورے میں کیا کیا باتیں آئی. جن مستورہ کا وقت لگا ہوا ہے, مسجد کے تقاضوں کو اپنے گھر پر لانے کے بعد, اپنے گھر کی تعلیم کے بعد تشکیل کرے کہ کون اللہ کے راستے میں چلے میں جائے گا, 4 مہینوں میں جائے گا, اس کے بارے میں فکر کرنا. اور ایک خاص بات دیکھیں, اگر ہمارے یہاں پڑھی لکھی بچیاں ہیں جو اسکول میں پڑھتی ہیں, تو ان بچی اگر ہماری بچی سمجھدار ہیں, ماشاءاللہ 13-14 سال کی ہے, تو ان کے 3 دن ویکیشن میں ان کے 3 دن ہمارے ساتھ لگواوے. 10 دن میں بچی جا نہیں سکتی, 3 دن اپنے محرم کے ساتھ اپنے امی کے ساتھ جا سکتی ہے. اور انہی مستورات کو وہ بچیاں جب ان کا ویکیشن کا زمانہ ہو تو اپنے ہفتہ واری تعلیم ان بچوں کو لے کر ہم ضرور آوے, تاکہ ان بچوں کا مزاج دینی بنے. یہ بہت ضروری ہے. کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے, کوئی لیڈی ٹیچر ہے, کوئی پڑھنے والی طالبات جو اسکول میں پڑھتی ہیں, ان تمام کو ان کے ویکیشن کے زمانے میں اگر ہماری ہفتاری تعلیم اگر اتوار کی دن ہے تو ان کی ترتیب وہاں بھیجنے کی کرے. اگر اتوار کے علاوہ دن میں اگر ہماری ہفتاری تعلیم ہو رہی ہے اور ان کا ویکیشن ہے تو ان کی تشکیل کر کے ان کو ہفتاری تعلیم میں جوڑنے کی فکر کرے انشاءاللہ.
اور ہماری ہفتاری تعلیم میں کوئی چائے کا نظم نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا نظم نہ ہو، تعلیم وقت پر شروع ہو جائے، تعلیم وقت پر ختم ہو جائے، اور ذمہ دار مستورات اس کی تشکیل کر کے پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ کو راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ امت کی احوال کو درست فرما، یا اللہ ہمارے جڑنے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ خیر کا ذرہ وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ہماری زندگیوں میں خیر پیدا فرما، ہمارے قلب میں سکون پیدا فرما، ہر دم تیرا استحضار پیدا فرما، تیرا یقین تیرا خوف دل میں پیدا فرما، دل سے گندگیوں کو دور فرما، ہمارا دیکھنا ہمارا بولنا صحیح فرما، ہمارا کانوں کا سننا صحیح فرما، یا اللہ اس خواتین کو قبول فرما، ان کے محرموں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو قبول فرما، میرے مولا دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانا آسان فرما، یا اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تو صفات کو دیکھتا ہے، یا اللہ تو نے کتنے غریبوں کو ملکوں کے راستے بتلائے اور کتنے مالدار نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں چھوڑے، یا اللہ ہمیں موت تک دین کی عالی محنتوں کے لیے قبول فرما دے، یا اللہ اپنے مستورات کو لے کر جانا آسان فرما دے، یا اللہ جب تیری بندی نیک بن جاتی ہے ہزاروں شیطان پر بھاری بڑھ جاتی ہے، جب عورت بگڑ جاتی ہے اے اللہ اس کا نقصان نسلوں تک پہنچتا ہے، یہ دینداری لانے کا راستہ تو نے ہمیں دعوت کی محنت کا دیا ہے، اس محنت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما، یا اللہ دعوت کی بصیرت ہمیں نصیب فرما، آپس میں اجتماعیت دے دے، مزاج میں جامعیت دے دے، صفات قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما دے، اس بستی کو مولا قبول فرما، یا اللہ یہاں کے نوجوانوں کو دین کے داعی بنا، یہاں کی بچیوں کو باپردہ بنا، یا اللہ راتوں کے اندھیروں میں تیرے سامنے رونا آسان فرما، دین کے مٹنے کا درد ہمارے دل میں پیدا فرما، یا اللہ ساری دنیا کا غم ہمارے دل میں ہے، ہم نے دین کے مٹنے کا درد ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یا اللہ نبوت والے اخلاق پیدا فرما، صحابہ والے جذبے پیدا فرما، صحابہ والا کام کا جذبہ ہماری زندگی میں پیدا فرما، ہماری اس بستی کو مدینہ والی بستی بنا دے، ہمارے بچوں کو صحابہ جیسے بچے بنا دے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے راتوں کے اندھیروں میں تڑپتے تھے، پوری رات تیرے سامنے عبادت کرتے تھے، ان کی مناجات راتوں کے روڑے میں ہوتی تھی، میرے مولا ہماری بچیوں کو نیک بنا دے، ہماری بچیوں کو نیک بنا دے، یا اللہ زندگی صفات والی بنا دے، یا اللہ زندگیوں سے گناہوں کو نکال دے، ہمیں اطاعت کی سڑکوں پر لا دے، یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ذلت سے اسباب ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو بے حد قبول فرما، ان کے بچے عالم دین ہیں، ان کے علم کو دنیا میں زندہ فرما، علم کو لے کر بستی بستی میں جانا آسان فرما، یا اللہ دنیا کے اندر علماء کی جماعت کو زندہ فرما کر، ان کے دل کو زندہ فرما کر عالم کو زندہ فرما دے، یا اللہ مردگی کو ختم فرما، دلوں کو بیدار فرما، بے دینی کو ختم فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، یا اللہ یسر کا، سہولت کا، یا اللہ عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، اللہ اس جوڑ کو تیری بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما، یا اللہ دن بدن قربانی میں آگے بڑھنا آسان فرما، مقام پر گھر کی تعلیم کو مضبوط فرما، گھر قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما، گھر میں سادگی پیدا فرما، سنتوں کا اہتمام پیدا فرما، ذکر و تلاوت کو زندہ فرما، یا اللہ ہفتے واری تعلیم کو مضبوط بنا، گھر میں دین کے مٹنے کا درد پیدا فرما کر، یا اللہ بچوں کو تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما، یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، بزرگوں نے
جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اللہ جن شروع سے پناہ چاہیے ہیں ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔